ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے کہ ایک اپاہج آدمی ہے جو معذور ہے کافی حد تک، اس کو انہوں نے نوکری کے اوپر رکھا تھا عاصم جمیل نے. تو اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، تو بہت پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگ جا کر ان کا انٹرویو کر رہے ہیں. یہ وہ آدمی تھا جو ان کے پاس کام کے لیے آیا تھا. ایک دن کے بعد جب دوبارہ کام پر آ رہے تھے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. پھر وہ تقریباً 1 سال یا اس سے زیادہ کچھ عرصہ کوما میں رہے. پھر جب ہوش آیا تو دوبارہ یہ نوکری پر آئے ان کے پاس، تو انہوں نے رکھ لیا، موسٹ ویلکم. مگر کر کچھ نہیں سکتا تھا. یہ ایک عجیب بات ہے، کر کچھ بھی نہیں سکتا تھا لیکن پھر بھی نوکری پہ رکھ لیا. لیکن اب ظاہر سی بات ہے، جب آدمی کو کسی کو پیسے دیں گے تو اس کو کچھ نہ کچھ تو محسوس ہوگا نا. جب کوئی آدمی کام نہ کرتا ہو، اس کو پیسے دیے جائیں، اس کو کچھ نہ کچھ تو اندر محسوس ہوتا ہے. ایک انسان کے اندر عزت نفس ہوتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ بھائی اگر کسی کے اندر ہو تو کہ بھائی آپ کام وام تو کچھ نہیں کر رہے، فری میں پیسے لے رہے. تو انہوں نے اس بہانے سے ان سے یہ کہا کہ آپ صرف ڈسٹنگ کر دیا کریں، یعنی مشینوں پر یا کسی چیز پر، الماریوں پر تھوڑا سا کپڑا مار دیا کریں تاکہ ان کو محسوس نہ ہو کہ یہ فضول میں پیسے لے رہا ہے. ایسے انسان میرے بھائی اب کہاں سے ملیں گے؟ مجھے لا کر دکھائیں ذرا. میں اس وقت بذات خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. جس نے، ایک آدمی ہے قاری صاحب، انہوں نے دادا کو پڑھایا، پھر اس کے بچوں کو پڑھایا، پھر بچوں کے بچوں کو پڑھایا، مگر اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں. بوڑھے ہو چکے ہیں تو ان کے گھر والوں نے کیا کیا؟ چھٹی کروا دی. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی مسیحا اس زمانے میں زندہ ہے نا، تو میری ان سے ملاقات تو کروا دیں بھائی، میں آپ کا احسان مند ہوں گا. اس لیے نہیں کہ مجھے ان سے کوئی بھیک چاہیے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک زندہ جنتی کی زیارت کر لوں. بات سمجھتے ہیں؟ وہ ایک آدمی تھا، بس وہ چلا گیا دنیا سے. اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا ان کو. مر گئے ہیں تو ابھی بھی نہیں چھوڑا. ایک اردو میڈیکل والا، میڈیکل کہہ رہا ہوں، وہ اردو میڈیکل کے نام سے ایک آدمی کا وہ چینل ہے، اس نے ویڈیو ڈالی ہے. اس کی خبر وہ لکھا ہوا ہے تھم نیل کے اوپر کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی قبر میں کیا دیکھ لیا، روح لرز گئی. کچھ بھی نہیں دیکھا، بس بیٹے کی میت دیکھی تھی. اور وہ جو تصویر دی ہوئی نا تھم نیل کے اوپر، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے قبر میں کوئی بچھو ٹائپ، کوئی سانپ، کوئی ایسی چیز بنائی ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک. بات سمجھتے ہیں؟ پھر آگے لکھا ہوا کسی اور نے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے پاگل کے بیٹے کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، جیسے وہ کوئی سگریٹ بنا کر چرس والا کو پی رہا تھا، یا کوئی قبر سے نعوذ باللہ کو باڈی نکال رہا تھا ان کی. کچھ بھی نہیں پکڑ لیا، ایسی خام خواہ فضول باتیں. عاصم جمیل کی ویڈیو دیکھ کر مولانا طارق جمیل صاحب چیخیں مارنے لگے. بھائی بیٹا ہے تو چیخیں نہیں مار رہے ہیں، کیا ہنسیں گے وہاں بیٹھ کے؟ فضول کی باتیں بنا بنا کر ڈالی جا رہے ہیں اور اس کو چڑھائی جا رہے ہیں اوپر. لوگ بھی بے وقوف بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کرنا کوئی کام دھندا نہیں ہے، اسی کو دیکھ رہے ہیں. نہ قبر میں کچھ دیکھا، نہ پاگل پکڑا گیا، ٹھیک ہے. بلکہ لوگوں نے تو اس پاگل کے پاؤں دھو دھو کر مطلب برکت لینی شروع کر دی ہے. ابھی آپ دیکھ لینا، کہیں ویڈیو آ جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہ پاگل کے پیچھے پڑ کے اس کے پاؤں دھونے شروع کر دیے کہ شاید ہمیں بھی جنت مل جائے گی اس خواب کی وجہ سے. اللہ رحم کرے، اللہ جانے آگے جا کر یہ کیا کہیں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے. ہاں، نماز نہیں پڑھنی، جو اصل چیز ہے نا وہ نہیں پڑھنی. بس پاگلوں کے پاؤں دھو کر ہم نے کام چلانا ہے. یہ والے کام کروا لو ان سے کوئی، ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ کسی نے ایک لکھا ہوا کہ جی وہ قتل کی جگہ کی ویڈیو وائرل ہو گئی. بھائی کیوں لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلکہ اس میں ہمارا اپنا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، ہمارا اپنا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے. خام خام اس طرح کی فضول ویڈیو دیکھتے ہیں. لوگوں کے پاس تو کام ہی ہے. اب ایک اچھا آدمی دنیا سے گیا ہے جس کا نام و نشان ابھی، میں کم از کم میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ جو کوئی آدمی کسی معذور کو ڈیوٹی پہ رکھے اور پھر اس کو کسی نہ کسی بہانے فری میں ایسے پیسے دے رہا ہوں. میں نے آج تک زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. تو کسی ایسے آدمی کے بارے میں اس طرح کی الٹی باتیں کرنا کہ اس کو بدنام کیا جائے، اس کے باپ کو بدنام کیا جائے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.